عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله غفور رحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير۔ حوامیم سبعہ میں سے یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک خاص حکم نازل فرمایا تھا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مانتے ہوئے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یہ بات مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ مؤمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی ایک خاص اور عام فہم قسم دعا، اس کے متعلق ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا اکیلا معبود سمجھتے ہوئے اس سے پکارا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں اس مسئلے پر ایک آنے والے بہت بڑے اشکال جو اس مسئلے کے مخاطبین سننے والے منکرین کے ذہن میں ہوتا تھا، وہ یہ کہ اگر مشکلات اور مصائب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مخلوق میں سے کسی برگزیدہ ہستی کو پکارنا اگر فائدہ مند نہیں ہوتا اور یہ جائز نہیں ہے، تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ بعض مشکلات اور مصائب میں جب مخلوق میں سے کسی ہستی کو آواز دی جاتی ہے تو وہ ہستی مدد کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک بندہ غائبانہ پکارتا ہے کسی ایسی ہستی کو جس کے متعلق اس کا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس ہستی کو دور رہنے کے باوجود وہاں خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں بندے نے مجھے اس مصیبت کے لیے پکارا، اسے وہاں سنائی دے دیتا ہے، اور وہ وہاں سے جو جواب دیتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ پکارنے والے کو یہاں سنائی دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ ساری شیطانوں کی کارستانی ہوتی ہے، جو انسان کو شرک پر پکا کرتا ہے۔
ایک بیمار ذہن بندہ جس وقت کسی مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو آواز دیتا ہے تو جس ہستی کو آواز دیتا ہے وہاں شیطان اس کی آواز وہاں بیان کر دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہیں میں بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوں، مجھے ماننے والے نے مجھ سے پکارا، مدد مانگی، میں جو یہاں پر سنائی دی، وہ اسے اپنی کرامت سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے متعلق دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کتنے قرب کے درجے کو پہنچ چکا ہوں، اور وہاں سے وہ کوئی جواب دے نہ دے، یہاں سے جو پکارنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے شیطان یہاں اس کے ساتھ کھیل کھیل دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جس ہستی کو پکارا وہ تو بہت پہنچی ہوئی ہے، اس نے دیکھو میری مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جس وقت کوئی شخص ہم سے دور ہٹتا ہے اور ہمارے بیان کردہ احکامات پر اپنا نظریہ اور یقین نہیں جماتا تو ہم شیطانوں کے اسے حوالے کر دیتے، شیطان اس کے ساتھ کھلواڑا کرتے ہیں، اور وہ دھوکے میں پڑتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح رستے پر ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت لکھا، واقعات درج کیے کہ فلاں جگہ پر ایسا واقعہ ہوا، فلاں ایسا واقعہ ہوا۔ تو یہ شیطان اس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام اور مسلمانی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اس کے محبوب پیغمبر رسول امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، بس اسی پر کامل یقین اور پختہ ایمان رکھا جائے، اس کے خلاف جو کچھ نظر آتا رہے، جو کچھ سنائی دیتا رہے، سب کو چھوڑ دو اور ترک کر دو، اور سمجھو کہ میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے، میرا کان دھوکہ کھا رہا ہے، حق بات وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ جو شخص ایسا ایمان رکھے گا، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب کہ شواہد کو اس ایمان بالغیب کی بدولت ٹھکرا رہا ہے، تو ایسا شخص کا ایمان محفوظ رہتا ہے، ایسے شخص کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے، ایسے ایمان رکھنے والے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے، پھر ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا رہتا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے دل پر ایمان کو بند کر کے اوپر سے ربط ڈال دیتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ربط قلب ہو جاتا ہے، پھر انسان کا ایمان اس کے رگ و ریشے میں ایسا رچ اور بس جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں ایک اور اشارہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ مشکلات اور مصائب میں پکارے جانے کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی کہتے تھے ہم عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آل عمران کے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کا رستہ ہم نے جو اختیار کیا ہوا ہے یہ پیغمبروں کا رستہ ہے، پیغمبروں نے یہ رستہ ہمیں بتایا ہے، ہم اس رستے پر چل رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر بڑا کھول کر بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جو تھے وہ جادو ٹونا کرتے تھے بہت زیادہ۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو پکڑا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک انوکھی بادشاہت نصیب فرما رکھی تھی، اور جو کچھ جادو ٹونے کی کتابیں ہوتی تھی وہ سب ان سے غصب کر کے اپنے تخت کے نیچے دبا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے سلیمان علیہ السلام پر جس وقت موت آئی، جو سب پر آنی ہے، سب انسانوں پر آنی، تو بعد میں جب ان کے تخت کے نیچے سے وہ کتابیں نکالی گئیں تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ اس علم کے بدولت تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ یہ جادو ٹونا یہ جو تھا وہ ان کی جو بادشاہت اس علم کا نتیجہ، اور یہودیوں نے وہی جادو ٹونے شروع کر دیا اور کہتے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کا علم، اللہ تبارک، یہ دیکھو کفر کرتے ہیں اور منسوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف کیا،
حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کو کیا ہوا کہ خدا تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور دین اور رہنمائی کو چھوڑ دیا اور ان کتابڑیوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو کرنا تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام کا دامن اس کفر سے بالکل پاک تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیطان کفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجران سے آنے والے وفد میں گفتگو کی اور اس نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مشکل مصیبت میں صرف اسی سے مدد مانگیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا، مائی مریم صدیقہ کو پکارنا، آل عمران کی دیگر بزرگوں، حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود ہمیں اس کی طاقت میں پھنسو تو ہمیں پکارا کرو اور ہم سے مدد مانگا کرو، ہم تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہیں بتا دیجیے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ کسی ایسے انسان سے ممکن ہی نہیں کہ ہم اسے کتاب عطا فرمائیں، ہم اسے اپنا نبی بنائیں، اسے علم و حکمت عطا کریں اور پھر وہ جا کر لوگوں میں یہ کہے کہ لوگوں تم مجھے اپنا رب مان لو، مشکلات و مصائب میں مجھے پکارو، میرے نام کی نظر و نیاز اور منت منوتی دو۔ فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ولیکن کونوا ربانیین، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں اور ایسے شخص جس کے سر پر نبوت کا ہم تاج رکھیں، اس کی دعوت تو یہ ہوتی ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکنے والے بن جاؤ۔ اور اس پر میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تو اس الزام کی بدولت بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کہ 7ویں پارے میں ہے سورہ مائدہ کا بالکل آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے پیغمبر کیا آپ نے یہ لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پتہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر تفصیلی جواب دربار ازدی کے اندر عرض کیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذمہ جھوٹ لگایا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا رستہ پیغمبروں والا رستہ ہے، معاذ اللہ، کہ ہم حضرت حابیل شہید کو پکارتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کو پکارتے ہیں، حضرت اسماعیل کو پکارتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام دھرتے تھے کہ تم نے نیا رستہ گھڑا ہے اور پہلے پیغمبروں کے خلاف ایک عقیدہ گھڑ کے تم آ گئے اور ہم سے ہمارے باپ دادا کا جو پیغمبروں سے ہم نے حاصل کیا اور سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، ہم اس سے تم ہمیں دور کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس سورہ مبارکہ میں اس الزام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر جو دعویٰ آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ پکار مدد کے لیے التجا درخواست صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، ہم نے یہی مسئلہ اور یہی پیغام پہلے پیغمبروں پر بھی وحی کیا تھا۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے تفصیل میں جا کر ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہیں بتا دے شرع لکم، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہی دین مقرر کیا ہے ما وصینا جس کی وصیت اور جس کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو کی تھی،
والذی اوحینا الیک، میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف وہی حکم نازل کیا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، آپ کی طرف بھی وہی حکم ہم نے نازل کیا۔ ہم نے کوئی علیحدہ نیا حکم آپ پر نازل نہیں کیا، پیغمبروں کا اصل رستہ یہی ہے۔ باقی اگر آواز اور یہی تعلیم تھی تو پھر یہ کیسے ہوا کہ شرک لوگوں میں کیسے رائج ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شرک علم والوں نے رائج کیا۔ اور کیوں رائج کیا؟ علم آ جانے کے بعد رائج کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں عداوت، دشمنی اور پارٹی بازی کی وجہ سے۔ فرمایا یہ ان لوگوں نے رائج کیا کہ جن لوگوں کے پاس وہ وحی کی امانت تھی، علماء لوگ تھے، انہوں نے اس میں خیانت کی، اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر اس وحی کو تبدیل کر دیا، اس میں اپنی باتیں ڈال دیں، اپنی خواہشات کو اس میں دخل دے دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی اور اصل دین تھا اسے انہوں نے پس پش ڈال دیا اور مٹا دی۔ تو یوں لوگوں کے درمیان شرک ہوا۔ میرے محبوب پیغمبر آپ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی اصل مراد اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، حقیقی مراد۔ باقی یہ آپ دیکھیں گے مفسرین کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی مفسر بھی اس کا معنی کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا یہی مطلب ہے، اور نہ دعویٰ اس کو سجتا ہے، کیونکہ اس کی حقیقی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کذالک یوحی، جس طرح میرے محبوب پیغمبر آپ نے لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کیا پچھلی سورت مبارکہ میں، اس سے پچھلی سورت میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی وہی کرتے رہے ہیں آپ کی طرف، یعنی آج سے پہلے جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بیان کیا، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالی وہی کرتے رہیں گے۔ اس مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ابتدائے زمانہ کے اندر کچھ اور وہی کیا ہو اور پھر لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے، اور لوگوں کی مخالفت کی بدولت اس میں کوئی نرمی پیش ہو جائے۔ نہ، یوں ہی اللہ تبارک و تعالی وہی کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یوں ہی کا فعل مضارع استعمال کیا۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی میرے محبوب جو آپ سے پہلے تھے، یہی وہی ہوتی رہی، یہی پیغام دیتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کیے جانے کے لائق اور مستحق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دعا کے مستحق اور لائق ہے کہ تم مشکل اور مصیبت میں خالص اس کے سامنے دربار میں التجا کرو اور اس سے دعا کرو۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں یوں ہی وہی کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا تیری طرف میرے محبوب پیغمبر اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے۔ اللہ وہی کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ العزیز، جو زبردست قوت اور طاقت والا ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے، ایسی ہستی جو ساری کائنات پر غالب ہے۔ مشرک لوگ جو بیچارے شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مخلوق میں سے جس ہستی کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، اس کی قدرتوں کے مالک قائل ہو جاتے ہیں کہ بڑی طاقت ہے اس کے پاس، تب بیچارے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں اور اسے پکارنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقام پر اپنی شان حقیقی بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ وہی اس اللہ نے کی ہے، العزیز، جو سب سے زیادہ زور اور طاقت والا ہے، سب سے زیادہ زور اور طاقت والا، اس سے بڑھ کر کسی کی طاقت اور زور نہیں ہے۔ الحکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس کے فیصلے کو اور اس کی شان کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کی شان کے منکر ہیں، تسلیم تک نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی حکمت پر مبنی معاملہ کرتا ہے۔ اگر چاہے تو فوراً پکڑ دے، جیسے کہ اگلی آیات میں ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر چاہیں زور کے ساتھ تو سب کو ہدایت پر جمع کر دے اور کسی میں ہمت اور جرأت نہ ہو کہ وہ صراط مستقیم کی مخالفت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت پر مبنی معاملہ کرتے ہیں۔
فرمایا بڑے زور اور طاقت والا اور حکمت والا ہے، سب کی طرف کیا وہی ہوتا رہا، یہی مضمون لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ خواہ آیان کے قبیلہ سے ہو، آراز کے قبیلہ سے ہو، اشیاء کے قبیلہ سے ہو، یا کیفیات ہوں، حالات ہوں، دکھ، بیماری، پریشانی، سکھ، رزق، جتنی بھی چیزیں فرمایا سب کے سب کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں پر حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں لہو، جس کا معنی ہوگا اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ اب اس میں کہاں گنجائش ہے اس بات کا دعویٰ رکھنے کی یا اس بات کا خیال رکھنے کی کہ اس کائنات بھری کائنات میں کسی چیز پر کسی انسان کو ملکیت حقیقی حاصل ہو اور پوری طرح اس کے تسلط اور قبضے میں ہو، غائبانہ، ہرگز نہیں۔ حق تعالیٰ کھلے لفظوں میں فرماتے ہیں میں نے ازل سے یہی حکم انسانیت کی طرف بھیجا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب کو پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، سب پر تصرف، کنٹرول اور سب کی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اختیار میں۔ باقی جتنے بھی انسان تدبیریں کرتے ہیں وہ تدبیریں اس اپنی تدبیر کی بنیاد پر وہ نیک یا بد شمار ہو جاتا ہے، آگے تدبیر کا جو وقوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ کا اذن ہو تب برائی کرنے والا برائی تک بالفعل پہنچتا ہے، گناہگار تو شمار ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کا قصد کر لیا، گناہ کے لیے خداداد اسباب کو استعمال کر لیا، گناہگار ہو گیا، لیکن اس حقیقت تک پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ممکن۔ حق تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انسانوں کو تعجب میں ڈالتے ہوئے کہ دیکھو میری ذات اقدس کے علاوہ مخلوق میں سے جو متعدد معبود بنا رکھے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ کچھ انہوں نے بھی پیدا کیا ہو اور کچھ میں نے بھی پیدا کیا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں کو شبہ پڑ گیا اور وہ یہ اس شبے میں پڑ گئے کہ کچھ انہوں نے بھی پیدا، یہ بھی طاقت والے۔ فرمایا اس کائنات میں ایک ذرہ کسی نے نہیں پیدا کیا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پیدا۔ تو فرمایا جب ایک ذرے سے لے کر آسمان تک سب کچھ کا خالق میں ہوں تو پھر شبہ انہیں کہاں پڑ گیا، یہ کیوں مجھے چھوڑ کر مخلوق کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور مخلوق کے سامنے آہوزاریاں کرتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہو العلی، اور وہی سب سے بلند ہے، سب سے بلند، سبحانہ وتعالی عما یصفون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پاک ہے اللہ تعالیٰ، بہت بلند ہے ان ہستیوں سے جن کو لوگ اس کا شریک بناتے ہیں، بہت بلند ہے ان باتوں سے جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں۔ لوگوں نے گھڑ رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل شہید کو اتنا مقام دیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مشکل کشا بنایا، یہ خداداد طاقت کی وجہ سے ہماری مدد کرتے، یہ سب باتیں گھڑی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ مالک الملک نے یہاں ارشاد فرمایا وہو العلی، وہی ہے سب سے بلند و بالا، العظیم، اور وہی ہے عظمت والا، ساری کائنات اس کے دربار میں ہیچ ہے اور وہ سب کا مالک اور سب کا بڑا بادشاہ ہے، اور اس کائنات میں اس نے یہ اختیارات کسی کے سپرد نہیں کی، خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، خود ہی اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو چلا رہے، نفع نقصان، حالات ہماری کیفیات، سب کا خالق و مالک اللہ۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس کے جلال کا یہ عالم ہے کہ آسمان پھٹنے کو آتے ہیں۔ ایک انسان ہے جسے دارالامتحان میں ڈال دیا گیا اور اس کے سامنے ظلمت کے دبیز پردے ڈال دیے گئے، وگرنہ ساری یہ ارض و سما پر مبنی جتنی کائنات ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتی، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ارشاد فرمایا آسمان یہ کتنی بڑی طاقتور مخلوق ہے تمہارے سامنے، کتنی بڑی طاقتور مخلوق،
یہ آسمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و ہیبت اور جلال اور کبریائی کی وجہ سے پھٹنے کو آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے بادشاہ ہیں۔ والملائکۃ، اور یہ جو فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، یہ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے بھی کہتے ہیں، تسبیحیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ مومن کی شروع میں یہ مضمون آیا تھا، ایک ہوتی ہے تسبیح اور ایک ہے تحمید۔ تسبیح ہے پاک بیان کرنا، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی اللہ حق تعالیٰ مجبور نہیں۔ اور تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر سارے کمالات موجود ہیں، سارے کمالات کا منبع، ماخذ، ملوہ، مأجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو تحمید کا معنی کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماننا، اور تسبیح کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کو عیبوں اور کمزوریوں سے پاک جاننا۔ تو تسبیح ہے لا الہ، تحمید ہے الا اللہ۔ تسبیح میں ہے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ جیسا، اور تحمید میں ہے سب کچھ اللہ کا، لا الہ الا اللہ۔ تو فرشتے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتے یسبحون بحمد ربہم، یہ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتوں کا دوسرا کام کہ وہ بخششیں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پر ان جیسا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، جو زمین پر رہتے ہوئے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جیسا سورہ مومن میں پوری تشریح کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان لوگوں کے لیے معافیاں مانگتے ہیں جو لوگ توبہ کر آئے ہیں شرک سے، اور انہوں نے ظلمت کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر آ گئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یستغفرون لمن فی الارض، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان لوگوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو زمین پر ان جیسا نظریہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیبوں سے پاک جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارے کمالات کے قائل ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا سن لو، توجہ کرو، الا خبردار ہو جاؤ، غور اور دھیان سے یہ بات سنو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ ہی وہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جب فرشتے اس کے دربار میں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بخشش کی درخواست کرتے ہیں تو وہ درخواست حقیقی جگہ پر کرتے ہیں کہ بخشنے والا ہے ہی صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے جس رستے پر چل کر اس کی بخشش اور اس کی رحمت کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں، سن لو کہ جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا وہ اتنا بڑا مرتبہ پاتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے لیے معافیاں مانگتے ہیں، اور وہ صحیح مانگتے ہیں اور میں انہیں معاف کروں گا کیونکہ میں ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اور فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے ولی بنا رکھے ہیں۔ اولیاء مانا ولی، کارساز، کام بنانے والا، کارساز فارسی زبان کا لفظ، کام بنانے والا۔ حکم تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنا کام بنانے والا سمجھو کہ یا اللہ میرا کام تو بنانے والا ہے، میں بیمار پڑ گیا، یہ بیماری تیرے حکم سے آئی، میرا کام بنا دے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ میں مجبور ہو گیا، میں رزق کے ہاتھ معاملے میں تنگ ہوں، میرا کام بنا دے، تو میرا کام بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور ہستیاں ایسی بنا رکھی ہیں جنہیں وہ کام بنانے والا سمجھتے ہیں، مالک الملک نے ارشاد فرمایا اللہ حفیظ، اللہ ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اللہ ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جنہوں نے اس حقیقت کو چھوڑ رکھا ہے جو ہم نے ازل سے انسانیت کی طرف پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم کارساز ہیں، ہم کام بنانے والے، ساری کائنات ہماری ہے، ہم چلا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اس ازلی پیغام کو جھٹلا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مخلوق میں سے اپنے کارساز بنا رکھے، فرمایا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں،
اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نگاہ رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ طرز عمل حق تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بخشے جائیں گے یا ہم چھوٹ جائیں گے، اور ہم سے گرفت نہیں ہوگی اس حقیقت کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ فرمایا حق تعالیٰ ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور میرے محبوب پیغمبر تو پریشان نہ ہو، تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، نوع انسانی کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا نا عذاب کا، پکڑ کا، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق قلب پر، آپ کے مہربان دل پر قیامت گزر جاتی، آپ پریشان ہو جاتے۔ حق تعالیٰ نے فوراً تسلی دی، وما انت علیہم بوکیل، میرے محبوب تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے، تیری ذمہ داری تو ہے یہ پیغام ان تک پہنچا دینا۔ جو مان لیں گے اپنا بھلا کریں گے، جو نہیں مانیں گے تو آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ان کے ساتھ جب ہم نمٹیں گے تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ فوراً تسلی دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کا بہت سخت اثر ہوتا۔ آپ سنیں ذرا، عطا امر اللہ جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، اس سے پچھلی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ اسراء، اس میں لوگوں نے مطالبہ کیا عذاب آ جائے نا، کیوں نہیں آتا، ہم پر آ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے۔ جب ایسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت میں ارشاد فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آیت کریمہ کا اگلا حصہ جبریل امین نے سنایا فلا تستعجلوہ، لوگو جلدی نہ مانگو، آ جائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حوصلہ و تسلی، وگرنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنے عطا امر اللہ تو آپ کے قلب اطہر پر انتہائی گراں گزرا، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ حق تعالیٰ کا عذاب، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی فلا تستعجلوہ، جلدی نہ مچاؤ، آ جائے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مالک الملک کی یہ بڑی سخت وعید ہے، جنہوں نے میری ذات کے علاوہ مخلوق میں سے اپنے کارساز سمجھ رکھے ہیں اور بنا رکھے ہیں، اور ان کو مشکل اور مصیبت میں پکارتے ہیں، اور ان کے نام کی نظر و نیاز اور منت منوتیاں پر مبنی عبادات کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ میری نگاہ میں ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً تسلی کے لیے فرمایا وما انت علیہم بوکیل، میرے محبوب تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں تک درس کافی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی آیت کریم۔ مالک الملک نے فرمایا حامیم عین سین قاف الیکا، یوں ہی وحی کرتا رہا ہے تیری طرف میرے محبوب پیغمبر، یوں ہی وحی کرتا رہے گا تیری طرف میرے محبوب پیغمبر، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یوں ہی وحی کرتا رہا ہے، یوں ہی وحی کرتا رہے گا میرے محبوب آپ کی طرف اللہ، اور یوں ہی وحی کرتا رہا ہے ان لوگوں کی طرف جو میرے محبوب آپ سے پہلے تھے۔ اللہ یوں ہی وحی کرتا رہا ہے، ایسا اللہ العزیز جو زبردست طاقت والا، الحکیم بڑی حکمت والا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی اللہ کا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہی ہے سب سے بلند و بالا، العظیم عظمت والا، سب سے بڑائی سب سے بڑی کبریائی اسی کی ہی۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اس کا جلال کا عالم یہ ہے کہ آسمان بھی ان کے اوپر سے پھٹنے کو آتے ہیں اس کے جلال کی بدولت۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے پاکیاں بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، ویستغفرون، اور معافیاں مانگتے ہیں، بخششیں مانگتے ہیں
لمن فی الارض، ان لوگوں کے لیے جو زمین پر رہتے ہوئے یہ مسئلہ تسلیم کرتے ہیں، جو توبہ کر آئے ہیں، پلٹ آئے ہیں، تسبیح و تحمید کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بخشش مانگتے ہیں۔ الا خبردار ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی ہے وہ بخشنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا، ضرور ان کو معاف کرے گا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس اللہ کے علاوہ اپنے کام بنانے والے، اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگاہ رکھنے والا ہے ان پر، وما انت علیہم بوکیل، اور میرے محبوب آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچا دینا ہے، سو وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اگر وہ کفر پر مبنی زندگی گزار کر جہنم میں گئے تو آپ ان کی کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل والا معاملہ کرے۔ ہم سب